اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ساتھیوں۔ میری دعا ہے کہ آپ خوشگوار زندگی گزار رہے ہوں اور بالکل خیر خیریت سے ہوں۔ آج جب میرے ذہن میں آیا کہ آپ سے بات کروں تو ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ سی بات میرے ذہن میں آئی، جو اکثر میں اپنے لیکچرز کے دوران اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا کرتی تھی، تو میرا دل چاہا کہ آج وہ بات میں آپ سے بھی شیئر کرتی چلوں۔ ہم جب تمام لوگ آپس میں ایک ساتھ میں رہتے ہیں تو ہر انسان کی، تقریباً ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ارد گرد موجود تمام لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہترین ہوں اور بہت مضبوط ہوں اور بہت خوشگوار ہوں، اور ان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہم کافی جتن بھی کرتے رہتے ہیں، بہت کوششیں بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں کسی قسم کی خرابی نہ آئے، بلکہ یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں اور خوشگوار ترین ہو اور ہمیشہ استوار رہیں۔ میں آج آپ کے سامنے اس لیکچر کے تھرو یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم کس طرح سے اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں سے، وہ تمام لوگ جو کہ ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے، خون کے رشتوں کے حوالے سے، کاغذ کے رشتوں کے حوالے سے یا روحانی رشتوں کے حوالے سے، جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں وہ لوگ، کس طرح سے ہم ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہترین بنا سکتے ہیں اور ہمیشہ رکھ سکتے ہیں، استوار رکھ سکتے ہیں اور ان کو خوشگوار رکھ سکتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہا کرتی ہوں کہ اپنے تعلقات کو بہترین رکھنے کے لیے، مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو اظہار کی بہت ضرورت ہے۔ یعنی آپ اپنی زبان سے اظہار کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس میں سب سے بہترین جو چیز انسان کو عطا کی وہ ہے زبان، کہ وہ اگر اس کے پاس زبان نہ ہوتی تو یقیناً بہت سی سوچیں، بہت سے خیالات، بہت سے فیلنگز، جذبات اس کے اندر رہ جاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہ آتی کہ میں کس طرح سے اس کو ایکسپریس کروں۔ تو زبان کا تحفہ دے کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بہت بڑی نعمت دی ہے کہ وہ اپنے تمام سوچوں، اپنی فیلنگز، اپنے جذبات، اپنے احساسات کا اظہار کر سکتا ہے سامنے والے کے ساتھ۔ لہٰذا اظہار جو ہے وہ تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے وہ محبت کا اظہار ہو، چاہے وہ شکوے شکایت کا اظہار ہو، چاہے وہ نفرت کا اظہار ہو۔ اور میں یہ کہتی ہوتی ہوں کہ یہ 3 قسم کی ایسی آپ کی فیلنگز، آپ کے جذبات ہیں جن کا اظہار آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ آپ اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو آپ کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہیں، ان کے ساتھ ان 3 فیلنگز کا، احساسات کا، جذبات کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ ان کے ساتھ وقتاً فوقتاً محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، شکوے شکایت کا اظہار کر دینا چاہیے، نفرت اگر ہے تو نفرت کا اظہار کر دینا چاہیے، کہ اس اظہار کے بعد ہی آپ کے تعلق جو ہیں وہ بہت زیادہ مضبوط اور قائم دائم رہ سکتے ہیں۔ جہاں تک محبت کے اظہار کے تعلق ہے تو اکثر ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ اس میں بہت کنجوسی برت جاتے ہیں اور اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ہم سب ایک ساتھ رہ رہے ہیں، مل جل کے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں، تو پھر ضرورت کیا ہے زبان سے ہم محبت کا اظہار کرتے پھریں، تو بس ٹھیک ہے، سامنے والے کو اندازہ اس بات کا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن میں اس سلسلے میں صرف ایک مثال دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں سے گزرنے والے ہر خیالات سے واقف ہے، وہ دلوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے واقف ہے، لہٰذا اس کو اظہار کی ضرورت نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ جانتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود دن میں 5 مرتبہ ہم نماز ادا کرتے ہیں اور بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور اس نماز کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ساتھ میں وجہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پیارا لگتا ہے، ہم کیوں اسے عظیم تر مانتے ہیں، ہم اسے کیوں بڑا مانتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ جتنی بھی ہم اس میں سورتیں اور آیتیں پڑھتے ہیں اور جو بھی ہم اس میں الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان سب پہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ان تمام خوبیوں، ان تمام صفات کی بنا پر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم رب العالمین کے سامنے
5 वक्त बाकायदा एहतमाम के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो हम फिर इंसानों से क्यों नहीं करने में कोताही क्यों करते हैं? वो इंसान जो हमारे दिलों के भेद से वाकिफ़ नहीं है। एक इंसान ठीक है आपके रवैये, आपके जेस्चर, आपके बॉडी लैंग्वेज से पहचान जाता होगा कि आप उसकी केयर करते हैं, आप उससे ख्याल करते हैं, लेकिन इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि कोई ज़बान से भी इस बात का इकरार करे। लिहाजा वक्तन फ़वक्तन अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम रिश्तों के साथ, चाहे वो आपके माँ बाप हैं, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, चाहे आपके दूसरे इर्द गिर्द के रिश्तेदार हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो आपकी औलाद है, चाहे वो आपके दोस्त अहबाब हैं, जिनके साथ आप मुंसलिक रहते हो, अगर आप वक्तन फ़वक्तन उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते रहें और साथ में वजह भी बताते रहें कि आप उनसे किस वजह से मोहब्बत करते हो, कि उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये खसूसियत है जिसकी वजह से वो आपको बहुत अच्छे लगती हैं और उनके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि इससे ये होगा कि आपके ताल्लुक उसके साथ, दूसरे सामने वाले के साथ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और दूसरे शख्स को अपनी खूबियों का भी पता चल जाएगा कि अच्छा, इस खूबी की बिना पर सामने वाला मुझसे मोहब्बत करता है, तो मैं इस खूबी को मज़ीद कायम भी रखूं और उजागर भी करूं। तो इस तरह से आप अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं और इस्तवार कर सकते हैं। और ये मैं नहीं कहती कि आप हर वक्त इजहार करते रहे मोहब्बत का। वक्तन फ़वक्तन कभी कभार आप ऐसा टाइम निकालें, ऐसा वक्त हो कि आप सामने वाले से अपनी फीलिंग्स का इजहार ज़रूर कर दें। इससे बहुत फ़ायदा होगा। इससे एक फ़ायदा तो ये होता है कि आपके ताल्लुकात मज़बूत होंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मोहब्बतों के दरमियान हाइल होकर आपके दरमियान दूरियां पैदा करने चाहते हैं। कोई भी वो रिश्ता होता है, दूरियां पैदा करने की कोशिश करते हैं और ऐसे जो थर्ड पर्सन्स होते हैं वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। जब आप खामोश मोहब्बत करते हो किसी से, कुछ अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो हो सकता है कि थर्ड पर्सन जो है वो आपके लिए कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल करे कि दूसरे को आपसे बदज़न करने की कोशिश करे। तो इस तरह से दूसरा बंदा भी आपसे बदज़न हो जाएगा। वो सोचेगा कि वाकई इस बंदे ने तो कभी भी ज़बान से इस तरह का कोई इजहार नहीं किया, तो यकीनन हो सकता है जो कहा जा रहा है वो सही हो और वो आपसे दूर होता चले जाएगा। और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे ज़हन में कुछ वसवसे शयातीन भी डाल देते हैं, यानी इस तरह के वसवसे कि हम गलत फहमियों का शिकार हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बाकी अगर फ़लाँ सामने वाले शख्स को मेरे साथ मोहब्बत हो तो यकीनन वो उसका इजहार करता, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि बाकी जो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि पता नहीं ये मेरा ख्याल रखता भी है सामने वाला या नहीं रखता, या इस रिश्ते को मुझसे मोहब्बत है या नहीं है, तो वो फिर पुख्ता होता चला जाता है और इस तरह आपके ताल्लुकात मजबूत होने की बजाय वो थोड़ा सा उसमें खला पैदा होना शुरू हो जाता है। लिहाजा बेहतर है कि वक्तन फ़वक्तन अपनी मोहब्बतों का इजहार जो है अपने रिश्तों से करते रहिए, बेहतर तरीके से करते रहिए और उनको उनकी खूबियाँ भी बताते जाइए ताकि वो इस बात से खुश भी हों और आपके ताल्लुकात जो है वो मजबूत भी हों। फिर दूसरे नंबर पर अपने ताल्लुकात को मजबूत करने का एक और तरीका है और वो ये कि शिकवे शिकायत करते रहें। यानी अब देखें कि हम जब लोग मिलकर रहते हैं तो बहुत से हमारे दरमियान इख्तलाफात भी हो जाते हैं, हमारी सोच भी मुताफरक होती है, बाज़ औक़ात हमारे इस तरह के हालात आ जाते हैं कि जिसमें हम एक दूसरे से किसी बात पर इख्तलाफ करते हैं, तो इख्तलाफ के नतीजे में हमारे एक दूसरे के साथ थोड़े से क्लैशेस आ जाते हैं। लेकिन ये क्लैशेस उस वक़्त बढ़ते जाते हैं जब आप सामने वाले को बताते नहीं कि किस वजह से आपको उनकी ये बात बुरी लगी। आप जब उसको बताए बगैर, उसको इन्फॉर्म किए बगैर आप नाराज़ हो जाते हो और उससे तर्क ताल्लुक़ कर लेते हो और फिर उस सामने वाले को आप बताते नहीं कि कौन सी ऐसी बात है कि जो आपको नागवार गुजरी या उनका कौन सा रवैया है जो आपको नागवार गुजरा, तो आपके खामोश रहने से या नाराज़ होने से सामने वाले बंदे को इल्हाम नहीं हो जाएगा कि आप क्या दिल में रखे हुए हो। यकीनन कई दफ़ा ऐसा होगा कि उसको एहसास होगा कि आपके फ़लाँ बंदे के बुरे रवैये की वजह से या किसी गलत काम की वजह से आप उससे नाराज़ हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये होता है कि आप नाराज़ हो जाते हो, सामने वाले को इस चीज़ का एहसास नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि क्या हुआ और वो अक्सर सोचते रहते हैं और फिर आखिरकार आपसे दूर हो जाते हैं कि अगर ये बंदा मुझसे नहीं मेरे साथ ताल्लुक़ रखना चाहता तो मुझे भी ज़रूरत नहीं। तो बेहतर ये है कि आप उसके साथ अपने शिकवे शिकायत का इजहार कर दें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि दो लोगों की मोहब्बत के दरमियान, ताल्लुक़ के दरमियान कोई तीसरा बंदा जो है गलत फहमियाँ भी पैदा कर देता है। वो आपको उसके खिलाफ बातें बताएगा और उसको आपके खिलाफ बातें बताएगा। रिज़ल्ट ये होगा कि वो आपसे नाराज़, आप उससे नाराज़ और ताल्लुकात जो हैं वो ख़त्म होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, खला होता जाएगा और आखिरकार आपकी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, अंजाम को पहुँच जाएगी। तो बेहतर ये है कि जो ही आपके दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा करने वाला थर्ड पर्सन आपके कान भरने की कोशिश
کرے یا آپ کو بتائے کہ فلاں نے آپ کے خلاف اس طرح کہا ہے یا اس طرح کی بات کی ہے، تو آپ فوراً اس شخص کے ساتھ اظہار کیجئے، شکوہ کیجئے کہ آپ نے اس طرح کی بات کیوں میرے خلاف کی ہے، آپ نے اس طرح کا رویہ میرے خلاف کیوں رکھا۔ جو بھی آپ کا شکوہ ہوگا جب اس تک پہنچ جائے گا تو اگر وہ بات درست ہوگی تو یقیناً وہ بندہ اپنے آپ کو کلیئر کر دے گا، وہ آپ کو معافی تلافی کا سلسلہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ تھرڈ پرسن نے کوئی شیطانی کام کیا تو یقیناً وہ چیز بھی کلیئر ہو جائے گی اور آپ دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی تھرڈ پرسن آپ کے درمیان نفرتیں پیدا کر رہا ہے، آپ کے درمیان دوریاں پیدا کر رہا ہے، تو وہ پھر اس طرح سے آپ دونوں اس سے محتاط ہو جاؤ گے، سامنے والا بھی اور آپ بھی۔ تو اس طرح شکوہ شکایت کر دینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والے نے واقعی غلط کام کیا تو وہ معافی مانگ لے گا، اگر آپ کے دل میں کوئی غلط فہمی آ گئی تو وہ اس کو کلیئر کر دے گا، اگر کسی تھرڈ پرسن نے آپ کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش کی تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی، اور اس طرح آپ بجائے اس کے کہ آپ کے تعلقات ختم ہوں، وہ تعلقات جو ہے مضبوط ہو جائیں گے، صرف کس بنا پر کہ شکوہ شکایت کرنے کی بنا پر۔ لیکن شکوہ کرنے کا بھی طریقہ ہے، یہ نہیں کہ آپ دوسرے کا گریبان پکڑ لو اور آپ اونچی آواز میں بولنا شروع کر دو، اس سے حالات بہتر کی بجائے بدتر ہو جاتے ہیں۔ تو شکوہ شکایت کرنے کے لیے بھی بہترین الفاظ کا اور بہترین موقع کا انتظار کریں، کیونکہ بعض اوقات آپ غصے میں آگے جب بات کرتے ہیں تو اگلے بندے کو بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ دونوں طرف مزید طیش ہوتا ہے اور وہ حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نفرت کے اظہار کرنے میں بھی آپ کبھی دیری مت کیجیے۔ اب اکثر مجھ سے میرے اسٹوڈنٹس پوچھا کرتے تھے کہ میڈم نفرت کے اظہار میں ہماری محبت کیسے بڑھتی ہے؟ تو میں ان سے کہا کرتی تھی کہ نفرت ہم اس شخص سے کرتے ہیں جس سے ہم کبھی محبت کر چکے ہوتے ہیں۔ کبھی راہ چلتے بندے کو جس کو ہم نہیں جانتے ہم اس سے نہیں نفرت کر سکتے، ہم نفرت اسی سے کرتے ہیں جن کے ساتھ کبھی ہمارے تعلقات بہت مضبوط اور بہت ہی محبوب رہ چکے ہوں، انہی کے ساتھ ہمارے اندر نفرت کا جذبہ جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سامنے والے کے کسی رویے کی وجہ سے، سامنے والے کے کسی غلط عمل کی وجہ سے، یا اس نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا، کوئی غلط سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ بندہ ہماری نظروں سے ہمارے دل سے گر جاتا ہے اور ہمارے اندر نفرت کے جذبات اس کے لیے بڑھنے لگتے ہیں اور ہم اس سے تعلق ختم کر لیتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آئندہ ساری زندگی اس کی ہم شکل نہیں دیکھیں گے، اس سے ملیں گے نہیں۔ لیکن میں اتنا کہتی ہوں کہ تعلق ختم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ ضرور اس شخص سے اپنی نفرت کا اظہار کر لیں اور وجہ بتائیں۔ جس طرح محبت کے اظہار میں آپ وجہ بتا رہے تھے، اس طرح نفرت کے اظہار میں بھی اس کو وجہ بتائیں کہ آپ اس کے دل سامنے والے کو بتا دیں کہ آپ اس کے دل سے کس لیے اتر چکے ہو، کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، آپ کا یہ رویہ غلط تھا، یا مجھے فلاں شخص سے یہ بات پتہ چلی کہ آپ نے یہ میرے خلاف بات کی ہے، تو اس وجہ سے آپ کے میرے دل میں عزت نہیں رہی اور مشکل ہے کہ آج کے بعد میں آپ سے ملوں یا آپ سے کوئی تعلق رکھوں، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ محبت جو ہے وہ ہمارے درمیان جو تعلق تھا محبت کا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سامنے والے کو اگر اس نے غلط کام کیا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، اب نہیں ہوگا تو بعد میں ضرور ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معافی تلافی کر لے۔ اگر اس نے وہ غلط کام یا عمل یا بیہیویئر نہیں رکھا تو وہ آپ کی غلط فہمی کو دور کر دے گا اور اس کو کلیئر کر دے گا، اور اگر کسی تھرڈ پرسن نے آپ کے درمیان نفرت ڈالنے کی کوشش کی ہے تو وہ بندہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس طرح سے آپ اس سے محتاط ہو کر اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بناؤ گے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ان تین جذبات کے اظہار سے آپ کے تعلق جو ہیں مزید مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ محبتیں جو ہیں محبت کے اظہار سے مزید مضبوط ہوتی ہیں، شکوہ شکایت جو ہے وہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بناتا ہے، نفرتوں کے اظہار جو ہیں وہ آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بناتے ہیں، کیونکہ اس میں آپ کلیئر کر لیتے ہو ہر چیز کو۔ لیکن اگر آپ صرف ناراض ہو جاؤ گے، دوسرے سے اظہار نہیں کرو گے تو بات کبھی بھی کلیئر نہیں ہوگی اور تعلقات میں کشیدگی آتی جائے گی۔ اس لیے اظہار جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے برعکس میں آپ کو کچھ اور بات بھی بتا دوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بہت محبت کرتے ہیں، آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وہ سامنے والا یقین نہیں کرتا اس بات پہ، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید آپ ایسے ہی جھوٹ بات کر رہے ہو، اور وہ اپنی ہی غلط فہمیوں کو یا نیگیٹو تھنکنگز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے سامنے والا، تو وہ آپ کی بات پہ اعتبار نہیں کرتا۔ یا یہ کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ شکوہ ہے کسی بات پہ، آپ اس سے شکوہ
शिकायत करते हो तो सामने वाला कुछ ऐसा नेगेटिव थिंकिंग लिए हुए होता है कि वो बजाय इसके कि शिकवे की शिकायत को सुन के उस बात को क्लियर करे, वो मज़ीद उलझाव पैदा कर देता है उसमें, और आपसे मज़ीद शिकवे शिकायत शुरू कर देता है, और वो ताल्लुकात जो है मज़ीद बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर ऐसे ही लोगों के साथ आप नफ़रत का इज़हार करें तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बन जाते हैं। तो कुछ ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं जो कि 100 में से 2% कह लेंगे होंगे, कि जो इस तरह के होते हैं कि जिनके सामने मोहब्बत का इज़हार जो है वो भी बिल्कुल बेकार जाता है। अगर आपको उनसे शिकवा है, आप शिकवे का इज़हार करते हैं, वो भी बेकार जाता है। अगर आप उनसे नफ़रत का इज़हार करते हैं तो वो भी बेकार जाता है, क्योंकि वो लोग अपनी ही सोच लिए चल रहे होते हैं, जो उनके ज़हन में होता है वो उसी को समझते हैं। लिहाजा ऐसे 2% लोगों से फिर उनके सामने आप अपना स्टेमिना ज़ाया ना कीजिए, अपनी ताकतें ज़ाया ना कीजिए, आप साइड पे हो जाइए। लेकिन बाकी जो 98% लोग हैं आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके साथ ताल्लुक़ बेहतरीन रखने का यही गुर है कि आप इज़हार करते रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है, और अल्फाज़ का चुनाव आपका बहुत बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो उम्मीद है मेरी ये बात आपको भली लगी होगी, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। अगर नहीं करते तो ज़रूर इसका इज़हार कीजिए, अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप को ये बात मुनासिब लगी, कि वाकई ये 3 इज़हार जो है हमारे ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं कि नहीं, या हम सिर्फ नाराज़गी का इज़हार कर दें तो तब भी हम ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है, या हम सिर्फ मोहब्बत का इज़हार किए बगैर भी वक्त गुजारें तब भी ताल्लुक़ मजबूत हो सकता है। तो ज़रूर मेरे साथ इस बात पे अपने राय जो है वो शेयर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।